بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مدیحہ اور آپ دیکھ رہے ہیں افواہ یوٹیوب آفیشیل۔ آج میں لے کر آئی ہوں افواہ کے زیر اہتمام جاری تحریری مقابلے میں شامل ایک نئے افسانے کا وائس اوور۔ جن مصنف کا میں افسانہ لے کر آئی ہوں ان کا نام ہے ناز علی نواز اور افسانے کا عنوان ہے پیام رمضان۔ یہ تو ناظرین چلتے ہیں افسانے کی طرف، اور اس سے پہلے ایک ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ٹچ کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے چہرے پہ ایسا نور تھا جیسے پوری کائنات کی خوبصورتی اس کے چہرے میں سما گئی ہو۔ وہ روز مدرسے سے آ کر بچوں کو پڑھایا کرتی تھی۔ آج اس نے سوچا کہ رمضان کے بارے میں بچوں کو کچھ سکھایا جائے۔ باجی، ہم رمضان میں روزے کیوں رکھتے ہیں؟ مدرسے میں بیٹھے بچوں میں سے ایک بچی نے سوال کیا۔ کیونکہ اللہ ہماری ہمت دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ کیا وہ میرے لیے اپنی خواہشات کو ایک طرف کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے امتحان کا وقت ہوتا ہے اور یہ ہم پر ہوتا ہے کہ ہم اس بابرکت مہینے سے کچھ حاصل کرتے ہیں یا نہیں۔ دیکھو بچوں، جب آپ کو کوئی چیز پیاری ہو تو آپ لوگ اس کا خیال رکھتے ہو نا، اسے ہر بری چیز سے بچاتے ہو نا، اسے ہمیشہ صاف رکھتے ہو نا، اور اگر اسے کچھ ہو جائے تو آپ لوگ اداس ہو جاتے ہو اور پھر کوشش کرتے ہو نا کہ جیسے بھی ہو ہم اسے واپس صحیح کریں۔ اسی طرح اللہ بھی ہمیں پیار کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم ہر برائی سے، ہر غلاظت سے صاف رہیں، ہم پاک ہو جائیں ہر قسم کے فتنے سے، کیونکہ اللہ ہمیں خراب ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، ہمیں برائی کے کنویں میں جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے اللہ نے ہمیں رمضان جیسا پاک مہینہ بخشا تاکہ روزے رکھ کر اللہ کی عبادت کر کے ہم پاک ہو سکیں۔ پتہ ہے بچوں، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام شیاطین کو بند کر دیتا ہے تاکہ اللہ کے بندے آرام سے عبادت کر سکیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ رمضان کی پہلی رات سے ہی شیاطین اور سرکش جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ باجی، ہم رمضان کے مہینے میں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کیسے کروا سکتے ہیں؟ ایک اور بچے نے سوال کیا۔ ہم رمضان میں اللہ کو تب ہی خوش کر سکتے ہیں جب ہمارا جسم اندر اور باہر دونوں جگہوں سے گناہوں سے پاک ہو۔ رمضان میں روزہ رکھ لینا ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ہم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں نماز اور تلاوت کا سخت خیال رکھنا ہوگا، اور سب سے اہم بات، اپنے دل و دماغ کو ہر قسم کی برائی، لالچ، بغض اور بد دیانتی وغیرہ سے پاک رکھنا ہوگا۔ خیال رہے کہ رمضان میں جتنا دل و دماغ کا پاک ہونا ضروری ہے اتنا ہی زبان کا بھی، اور کوشش کرو کہ آپ کے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ رب تب راضی ہوتا ہے جب وہ آپ کی وجہ سے دوسرے انسان کے چہرے پر مسکان دیکھتا ہے۔ اس لیے کوشش کرو کہ غریبوں کے کام آؤ، کیونکہ اصل خوشی اسی میں ہے۔ اس نے بہت نرم لہجے میں سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ سب کو دیکھ رہی تھی اور کہیں نہ کہیں اسے امید تھی کہ اس کا آج کا پڑھایا ہوا سبق کسی ایک کی زندگی ضرور بدلے گا۔ چلو بچوں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کل پڑھاؤں گی۔ اس نے اپنی امید پر انشاءاللہ بول کر سب کو اللہ حافظ کہا، اس یقین کے ساتھ کہ اس کے الفاظ ضائع نہیں